السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین اور پینشنز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے زبردست خبر سنائی ہے۔ کنونس میڈیکل ہاؤس رینٹ میں اضافہ، پینشن ریفارمز کی نوٹیفیکیشن کی واپسی۔ جو ایک معاہدہ ہوا تھا حکومت کے اور اگیگا کے درمیان، یہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جس پہ وفاقی وزراء کے سگنیچرز ہیں اور اگیگا کے رہنماؤں کے سگنیچر ہیں، گورنمنٹ کے آفیشلز کے سگنیچر ہیں۔ اب اس پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا ہے جی۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے بڑی زبردست خبر سنائی ہے، ان کی زبانی بھی آپ کو سناتے ہیں۔ اور یہ آفیشیل نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کل 27 جنوری کو 11:30 بجے یہ میٹنگ ہے جی، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا۔ باجوہ صاحب نے کیا بتایا ہے، کون کون سے پوائنٹ پہ انشاءاللہ من عمل ہوگا، اور اگر جس پوائنٹ پہ نہیں ہوتا ہے تو اگلا ایکشن کیا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ایگریمنٹ دیکھیں یہ تھا کیا، اور اس کے کون کون سے پوائنٹ پہ عمل درآمد ہو چکا ہے اور کون سے پوائنٹ باقی ہیں، اور اگر آپ کے خیال میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو رہ گیا ہے، کوئی پینشنرز کا پوائنٹ ہے، سرکاری ملازمین کا پوائنٹ ہے، تو آپ ضرور بتائیں۔ آپ کی بات انشاءاللہ تعالی باجوہ صاحب تک بھی پہنچائی جائے گی اور ہائی لائٹ بھی کی جائے گی۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تھا ڈسپیورٹی ریڈکشن الاؤنس، 150% ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اچھا، یہ ڈسپیورٹی ریڈکشن الاؤنس کیا ہے، یہ کن کو ملتا ہے، اس پہ میری علیحدہ سی ویڈیو ہے، اب یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ بالکل یہ محروم ملازمین کو ملتا ہے جن کی کبھی بھی 100% تنخواہ نہیں بڑھی۔ اور کچھ لوگ کہیں گے جی ہمیں نہیں ملتا، جی آپ کو اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کو آلریڈی الاؤنسز 100% کے برابر مل رہے ہیں۔ ایک لسٹ ہے باقاعدہ جن ملازمین کو یہ نہیں ملے گا۔ اچھا، جو گورنمنٹ نے، جو اس وقت گورنمنٹ کے آفیشلز تھے، جو وفاقی وزراء تھے، انہوں نے جو ایگری کیا تھا وہ 100% کیا تھا، اور وفاقی ملازمین کو 70% مل چکا ہے۔ اس سال کا اگر 30% اس میں شامل کیا جائے، 40% پہلے تھا، 30% یہ ہو گیا، 70%، 30% رہ گیا جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بجٹ میں 30% بھی آ جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی پے اسکیل ریویژن ہے یا کنوینس میڈیکل ہاؤس رینٹ نہیں بڑھیں گے، وہ علیحدہ سے مطالبہ ہے۔ اور یہ سیکنڈ وہی ہے جو ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ، اور یہ بالکل ایگری کیا تھا۔ اور پچھلی یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس وقت یہ کہا گیا تھا 2025-26 کے بجٹ میں اس کو دیکھا جائے گا۔ اب 25-26 کے بجٹ میں یہ رہ گیا۔ اس کی وجوہات بھی میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ جنگ ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کی تنخواہیں، ظاہری بات ایک اسپیشل الاؤنس ان کو دیا گیا، تو یہ اس پے اسکیل بھی ریوائز اسی لیے نہیں ہوئے تھے، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پے اسکیل بھی ریوائز ہوں گے، اور اس میں سب فوجی بھائیوں کا بھی بالکل فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا، پولیس والوں کا بھی فائدہ ہوگا، ہر سرکاری ملازم کا فائدہ ہوگا جب پے اسکیل ریوائز ہوں گے۔ تو یہ الاؤنسز بھی انشاءاللہ بڑھیں گے، اور اس کے لیے اب اس پہ ہوم ورک بھی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک وزیر اعظم پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس کا ڈومین ہی یہی تھا کہ یہ جو تنخواہوں میں تفریق ہے اور الاؤنسز میں اضافہ، تو انشاءاللہ بجٹ میں اس پہ بھی جو ہے کبھی امید ہے کہ ان الاؤنسز میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ تھا ہائرنگ، تو ہائرنگ کا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے جی۔ ہائرنگ کی جو سمری ایز اٹ تھی وہ اپروو ہو گئی، اور ہائرنگ کا فائنل نوٹیفیکیشن آ گیا۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے جی پینشن ریفارمز، لیو انکیشمنٹ۔ یہ پینشن ریفارمز کا ایک نوٹیفیکیشن واپس ہوا ہے، یہ دیکھیں 17 دسمبر کو۔ کون سے والا؟ جو دوبارہ ملازمت کرنے پہ پینشن ختم ہو گئی تھی۔ یہ 22 اپریل کا ایک نوٹیفیکیشن تھا، پھر اس کی 19 جون کو اس کی ایکسپلینیشن آئی۔ تو یہ فنانس ڈویژن نے یہ دونوں نوٹیفیکیشن معطل کر دیے، وڈرا کر لیے، ختم کر دیے پہلے دن سے ہی۔ اب اگر سرکاری ملازم کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کرتا ہے تو اس کو پینشن بھی ملتی رہے گی اور دوسری ملازمت کی تنخواہ بھی۔ لیکن باقی جو یہ وفاقی ملازمین کے یہ نوٹیفیکیشن ہیں، یہ واپس نہیں ہوئے، نہ ان کی کوئی کنسلیشن ہوئی، نہ ان کو معطل کیا گیا۔ جو فارمولہ تبدیل کیا گیا اس پہ بھی بھاری نقصان ہے، اور فیوچر انکریز میتھالوجی، اس میں پرانے پینشنرز کا بھی نقصان ہے یہ اس نوٹیفیکیشن پہ، کہ جو آپ کی پینشن اس سال تھی 2025 میں، جو آپ کی پینشن بڑھی ہے وہ اب کمپاؤنڈ نہیں ہوگی، وہ بیس لائن ہو جائے گی۔ جو 1 جنوری 2025 کو آپ پینشن لے رہے تھے وہی پینشن آپ کی بیس لائن ہوگی۔ آئندہ جو اضافہ ہوگا وہ اسی پہ ہوا کرے گا۔ جو اس سال 7% بڑھی بھی ہے وہ بھی کمپاؤنڈ نہیں ہوگی۔ یہ بھی بھاری نقصان ہے نئے ریٹائرمنٹ لینے والوں کا بھی اور پرانے پینشنرز کا بھی۔ اسی طرح ملٹیپل پینشن، یہ اس کا اطلاق بھی سب پہ ہوتا ہے،
اور یہ بھی نقصان ہے. اسی طرح جو فیملی پینشن کو محدود کیا گیا ہے وہ بھی بھاری نقصان ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن کی واپسی یہ بھی بڑا مطالبہ ہے. اور لیو انکیشمنٹ کا جو کیس ہے یہ ہے پنجاب کے اندر، وفاق میں یہ نہیں ہے لیو انکیشمنٹ کا کوئی ایشو، اور یہ بھی واپس ہونا چاہیے. باقی پرائیویٹائزیشن، ریگولائزیشن، جو کنٹیجنٹ ملازمین ہیں، جو ڈیلی ویجز والے ملازمین ہیں. اسی طرح ایک مطالبہ تھا اپ گریڈیشن کا. اب اپ گریڈیشن ہوئی تھی، وفاقی ملازمین کی بھی ون ٹائم ڈسپنسیشن دیا گیا تھا، لیکن وہ بھی صوبائی طرز پہ نہیں تھا. اور سب سے بڑا اس میں جو ایک تفریق رکھی گئی تھی، جو ڈیفنس پیڈ سویلین ہیں، جو فورسز کے سویلین ہیں، ان کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پہ جی میں بات بالکل کروں گا کہ اس دفعہ الحمدللہ ہم نے جنگ جیتی. بنیان و مرصوص جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کی تنخواہ میں 50% اضافہ ہوا افسران کی، اور 20% اضافہ ہوا جو ہمارے جو سولجرز ہیں، سپاہی ہیں. تو جو یہ ہمارے سیولینز ہوتے ہیں ان کو 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا ہے. اپ گریڈیشن یہ ان کا حق ہے کیونکہ یہ وفاقی ملازمین ہیں. یہ ان کے اوپر رولز ریگولیشن جو ہیں وہ وفاقی ملازمین کے ان کے اوپر آتے ہیں، سول سرونٹ کے آتے ہیں. تو جو سول سرونٹ ہیں ان کو جو اپ گریڈیشن ملی ہے صوبوں میں اور باقی وفاق میں، وہ ڈیفنس پیڈ سویلین کو کیوں نہیں؟ جبکہ جو ون ٹائم ڈسپیشن تھی، جو اپ گریڈیشن تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ان ملازمین کے لیے ہے جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا، جو محروم ملازمین ہیں. تو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس تو ڈیفنس پیڈ سویلین کو دیا گیا تھا، پھر ان کی اپ گریڈیشن کیوں نہیں؟ یہ بالکل سوالیہ نشان ہے، اور اس پہ ان کی بھی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے، ٹیکنیکل سٹاف کی بھی خصوصاً. اس میں جو کلریکل سٹاف ہے اسی سے ہو گئی تھی، لیکن ٹیکنیکل سٹاف رہ گیا تھا. اسی طرح جی جو ٹیکس سلیبز ہیں ان کی ریویژن، اور جو ٹیچر ریسرچر کا ایک چھوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی تھی، اس کی بحالی. آگے پی ایم اسسٹنٹ پیکیج رول 17A جو ختم کر دی گئی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ. تو یہ وفاق کو چاہیے کہ یہ اس پہ عمل درآمد کرے. یہ جو پی ایم اسسٹنٹ پیکیج ہے، یہ اگر ایک 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے تو اس سے بڑا بینچ بن سکتا ہے جی، اور ایک پہ پٹیشن گئی ہوئی بھی ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے بڑا بینچ سن سکتا ہے اور وہ اس کو معطل بھی کر سکتا ہے. اسی طرح انہینسمنٹ آف دا الاؤنسز فار دا ڈسیبل، یہ جو ہمارے ڈسیبل ملازمین ہیں جی، ان کے الاؤنسز کافی عرصے سے منجمد ہیں، ان کی ریویژن یہ تھے جی. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو مانا ہوا ہے. اب ذرا سنیں باجوہ صاحب کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسلام آباد پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اپنا کردار ادا کیا، اور جو ہمارا اعلان تھا پارلیمنٹ ہاؤس تک جانے کا کہ ہم اپنی آواز وزیر اعظم تک بھی پہنچائیں گے، جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی سفارشات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایاز صاحب ادھر موجود ہیں، ایس پی سٹی ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، آئی جی صاحب کی ہدایات میں دیگر افسران ادھر تھے، اے سی سیکریٹریٹ عزیر صاحب. انہوں نے بر وقت اپنا کردار نبھایا اور پازیٹیوٹی کرتے ہوئے جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور گزشتہ 6 مہینے سے ایک ٹھنڈ کا پروگرام تھا، آج اس کا انہوں نے ریٹن نوٹیفیکیشن بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی تھی اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی، اور اس کے اندر وزارت خزانہ کے جو کردار رہا، ایف بی آر کا جو کردار رہا، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے رکھیں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم یہ بتائیں گے جب ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا، ایٹ دیٹ ٹائم رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے بات کروں گا، جو کمٹمنٹ کروں گا میں پوری کروں گا. مگر ہمارا یہ المیہ ہے کہ چھوٹے ملازم کی جب بات آتی ہے، یہاں پہ
इलेक्टेड नुमाइंदगान जो है मुंतखब हुकूमत, इनकी हदायत को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से 2 दफा ऐलान किया कि इनको भी सूबे की तर्ज के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस दिया जाए। एक समरी इस्लामाबाद पुलिस से मूव होती है, इंटीरियर से होती हुई प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है, और आज की डेट तक वो समरी रद्दी की टोकरी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी अगर मराहत मिलेगी तो पुलिस के छोटे मुलाजिम को कहीं पे बेचारे को बेनिफिट ना होगा। ये मैं बावर करवाना चाहता हूं कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस तमाम सरकारी मुलाजमीन पे मुश्तमिल इत्तेहाद है। हमारे पुलिस के भाई हों, एफसी के हों, फौज के हों, वर्दी की वजह से उनकी कोई बाइंडिंग उनके ऊपर हो सकती है। जी, फौजी भाई भी सुन रहे हैं, पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। ये पूरी वीडियो मैंने अलहदा से अपलोड की है, उसका लिंक दे देता हूँ। बाजवा साहब ने की आपने पूरी बात सुननी है, और इंशाल्लाह ताला जो ये मुआहदा है इस पे अमल दरामद होगा। कल आपको खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि कल पहली मीटिंग है, उसके अमल दरामद तो बजट में होगा, लेकिन अब होमवर्क उस पर पहले करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।